سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 300 صحابہ کرام کی جماعت کو ایک جہاد پر روانہ فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ سے کافی دور نکل گئے تو راستے میں ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں۔ یہ لشکر جو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ امیر صاحب نے حکم فرمایا کہ لشکر کے تمام لوگ اپنے پاس جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیزیں موجود ہیں وہ ساری لا کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دیں۔ جابر کہتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ 2 کھجوروں کے تھیلے بھرے۔ امیر لشکر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں کے 2 تھیلوں میں سے سارے صحابہ کرام میں روزانہ کھجوریں تقسیم فرما دیتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب ان کھجوروں کا اکثر حصہ ختم ہو گیا، امیر لشکر کے تمام شرکاء کو روزانہ ایک کھجور عطا فرماتے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس ایک کھجور سے ہم اپنی بھوک کو بھی مٹاتے تھے اور سارے دن کی پیاس کو بھی مٹاتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ لشکر ساحل سمندر کے قریب پہنچا تو ہمارے پاس وہ کھجوروں کا جو ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو لشکر کے جتنے بھی شرکاء تھے وہ درختوں کے جھاڑیوں کے پتے جھاڑ کے کھانا شروع کر دیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اچانک سمندر کی لہروں نے ایک دیو ہیکل اور پہاڑ جیسی مچھلی لا کے ساحل سمندر پہ گرا دی۔ ہم لوگوں نے جب اس مچھلی کو دیکھا تو آنکھیں حیران رہ گئیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے پہاڑ جیسی لمبی اور اتنی بڑی مچھلی کو دیکھا تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم لوگوں نے اللہ عز و جل کی طرف سے غیبی رزق سمجھا اور ہم نے اس مچھلی کا شکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ ہم لوگ 15 دن تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ اس مچھلی کے آنکھ کا ڈیلا اتنا بڑا تھا، آپ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں سے ہم نے اتنی چربی نکالی کہ کئی مٹکے ہم نے اس مچھلی کی چربی سے بھر لیے اور اس کی مچھلی سے ہم نے تیل بھی نکالا۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کا خلا گھیراؤ اتنا زیادہ تھا کہ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس مچھلی کی آنکھ کے ڈیلے میں بیٹھ گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ امیر لشکر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کے پیٹ میں سے 2 پسلیاں نکالی اور زمین پہ گاڑ دیں۔ پھر آپ نے سارے لشکر کے جتنے بھی اونٹ تھے سبھی پہ نظر دوڑائی اور جو سب سے بڑا اور اونچا اونٹ تھا اسے لایا گیا۔ پورے لشکر میں سے جو سب سے زیادہ دراز کا جوان تھا اسے اس اونٹ پہ بٹھایا گیا اور زمین میں گاڑی ہوئی اس مچھلی کی 2 پسلیوں کے نیچے سے گزارا گیا تو وہ جوان اس مچھلی کی 2 پسلیوں کو نہ چھو سکا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ جب یہ لشکر جہاد سے واپس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ المنورہ پہنچا تو انہوں نے سارے کا سارا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں من و عن پیش کر دیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں صحابہ کرام سے فرمانے لگے، میرے صحابہ کیا آپ اس مچھلی کے گوشت میں سے میرے لیے بھی حصہ لائے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس مچھلی میں سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گوشت کا حصہ لائے تھے، صحابہ نے حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش فرما دیے۔